آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ ڈالتے ہیں نظر سرخیوں پر۔ ریاست مدھیہ پردیش کے راجیہ سبھا انتخابات میں سیاسی سنسنی خیز فلم میں تبدیل۔ کانگریس امیدوار مناکشی نٹراجن کے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسر نے کیے مسترد۔ کانگریس نے الیکشن کمیشن سے معاملے کو لے کر کی ملاقات۔ پاکستان نے افغانستان پر کیے کئی فضائی حملوں میں 14 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ پاکستان نے کہا کہ شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو بنایا گیا نشانہ۔ ایران کی تازہ کارروائی سے اردن، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات پر داغے ڈرون اور میزائل۔ سینٹاکام نے صدر ٹرمپ کی ہدایت پر آج صبح ایران کے کشم اور سرک علاقوں کو بنایا نشانہ، فضا سے ایرانی تنصیبات پر برسائے بم۔ ایران کی سرزمین کے قریب دشمن کے کئی تنصیبات محفوظ نہیں، ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا بیان۔ دشمن کو ایران کے قریب سے راہ فرار اختیار کرنے کی دی ہدایت۔ اور ضلع بارہمولہ میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک حادثاتی دھماکے میں 2 فوجی جوان از جان، حکام نے کی تصدیق۔ اور اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ریاست مدھیہ پردیش میں مناکشی نٹراجن کی RS نامزدگی کو مسترد کرنے پر کانگریس کا وفد آج الیکشن کمیشن سے ملاقات کر رہے ہیں۔ کرناٹک کے وزیر داخلہ پرینک کھرگے کا کہنا ہے کہ وہ الیکشن حلف نامے کو مسترد کرنے کا سہارا لے رہے ہیں۔ متعلقہ درخواست دہندگان کو سننے کا عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں RSS کے کارکنوں کو تسلیم کرنے یا رجسٹر ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ صرف RSS کو رجسٹر ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک ایسے ملک میں جہاں تمام اسٹریٹ وینڈرز رجسٹرڈ ہو اور ہر مندر کو حساب دینا پڑتا ہے، اور RSS کیسے رجسٹرڈ نہیں ہے؟ واضح رہے، مدھیہ پردیش کے راجیہ سبھا انتخابات کو ایک بھرپور سیاسی سنسنی خیز فلم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کانگریس امیدوار مناکشی نٹراجن کے کاغذات نامزدگی کو ریٹرننگ آفیسر اروند شرما نے تلنگانہ میں زیر التوا عدالتی کیس کا مبینہ طور پر انکشاف نہ کرنے پر مسترد کر دیا ہے۔ پڑوسی ملک پاکستان نے ایک بار پھر افغانستان میں فضائی حملے کیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان نے جنوبی افغانستان کے خوست پختہ کے علاقے میں بم برسائے ہیں، جس کے نتیجے میں کم از کم 13 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے، جبکہ اس تازہ ترین کارروائی میں 14 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم پاکستان نے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ کارروائی افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے ان ٹھکانوں پر کیے ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ ایران نے آج رات کو بحرین اور اردن میں امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے حملوں کے حوالے سے تفصیل فراہم کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ٹھوس ایندھن کے میزائلوں کے ذریعے 4 اہم اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جن میں امریکی فضائی اڈے پر F-35 لڑاکا جیٹ ہیگرز اور آرمی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی شامل ہے۔ امریکی فوج نے تازہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے خلاف مختصر فوجی کارروائی انجام دی ہے۔ سینٹاکام کے مطابق یہ حملے ایران کی جانب سے امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر گرانے کے جواب میں انجام دیے گئے ہیں۔ IRGC کے مطابق امریکہ نے آج صبح ایران کے سرک اور کشم کے کئی مقامات پر حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں سرک میں ایک مواصلاتی ٹاور کو نقصان پہنچا ہے اور شہری سپلائی کے پانی کے 2 ٹینک تباہ ہو گئے ہیں۔ واضح رہے، آبنائے ہرمز میں امریکی ہیلی کاپٹر گرانے کے بعد صدر ٹرمپ نے ایران کو جواب دینے کا اعلان کیا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا کہ ایرانی سرزمین کے قریب موجود غیر ملکی افواج کو ہمیشہ اپنے انسانی غلطیوں، سادہ اور غیر ارادی حادثات یا حتیٰ کہ کراس فائرنگ کی زد میں آنے کے خطرات لاحق رہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ امریکہ ان علاقوں سے فوری طور پر نکل جائے۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلوبل انوویشنز کنسلٹنسی نے، جو کہ تعلیم کے لیے وادی کا بھروسے مند برانڈ ہے۔ اسٹار ہاسپٹل صنعت نگر سری نگر نے، جہاں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز ہر مرض کا شفا بخش علاج کرتے ہیں۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں LOC کے قریب ایک حادثاتی دھماکے میں 2 فوجی جوانوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق منگل کی شام کو کمل کوٹ اوڑی سیکٹر میں غلطی سے ہونے والے ایک دھماکے میں 2 جوان شدید زخمی ہو گئے۔ اگرچہ دونوں فوجی جوانوں کو زخمی حالت میں بادامی باغ سری نگر کے فوجی اسپتال میں منتقل کیا گیا، تاہم یہ دونوں
जवान जख्मों की ताब न लाकर अस्पताल में दम तोड़ बैठे। हलाक होने वाले फौजी जवान रियासत महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते थे। ताहम अभी तक इस हादसे के हवाले से दिफाई तर्जुमान की जानिब से कोई भी सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है। इसके साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।